بسم اللہ الرحمن الرحیم مخاطب کر کے فرمایا انما بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو. ولم تبعثوا معسرین، تم مشقت میں ڈالنے والے اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم کا اور سمجھانے کا انداز تھا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور مزکی بنا کر بھیجا، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا، تزکیہ نفس فرمانے والا، ظاہر باطن کو خوبصورت اور پکیدہ بنانے والا بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر پہلو سے، ہر جہت سے، ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری پیروی کریں. تو مضمون انشاءاللہ جاری ہے، مزید روایات اگلے درس میں میں عرض کروں گا. تو جو خاص طور پر معلم ہے، ٹیچر ہے، ہاں وہ کسی مذہبی اور دینی ادارے میں کوئی ٹیچر ہے یا کسی اکیڈمی میں، یونیورسٹی میں، کالج میں کوئی ٹیچر ہے، تو خاص طور پر جو ٹیچر حضرات ہیں، جو معلمین ہیں، ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص معلمانہ حیثیت کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کو اور اجنبی لوگوں کو اور جاہلوں کو اور اکھڑ مزاج اور سخت مزاج اور جاہل قسم کے دیہاتیوں کو آپ سمجھایا کرتے تھے، اور اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ آپ کا وہ خوبصورت انداز ان کے دل میں گھر کر جاتا، اور وہ فوراً آپ کی تعلیم کو قبول کرتے اور اس پر وہ پورے طور پر کاربند ہو جاتے تھے، اور پھر اخیر دم تک اس پہ کاربند رہتے تھے. تو معلمین کو چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس انداز کو اپنائیں. پھر جو ٹیچر ہیں ان کے لیے تو خصوص اور خاص طور پر یہ ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں تو ان کو بھی اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کی حاجت پڑتی ہے. بچے غلطی کرتے ہیں، بچیاں غلطی کرتی ہیں، اور انہیں سمجھانے کی حاجت پڑتی ہے. تو عام طور پر یہی روش ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً غصے میں آ گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بعض اوقات پھر بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں مارنے پیٹنے میں. دیکھیں، ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو نہیں مارا، کسی غلام کو نہیں مارا، کسی خادم کو آپ نے نہیں مارا. یہ عورت اور غلام اس دور کے اندر وہ بالکل معاشرے کے کمزور افراد شمار ہوتے تھے، جو معاشرے کے بالکل کمزور افراد ہیں، آپ نے ان کو بھی کبھی نہیں مارا. سوائے جنگ کے، سوائے حالت جنگ کے آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. مارنے کی تو مقام ہیں. جب کوئی شخص کسی اللہ کی حد کو توڑتا تھا تو آپ حد جاری فرماتے تھے. اور کسی نے زنا کیا ہے تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم اس کی حد ہے، آپ حد جاری فرماتے تھے اس کی. چوری کر لی ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا تھا. جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کر لی تھی تو اب ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا. اس پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش لگوائی تھی، تو آپ بہت ناراض ہوئے تھے اسامہ پر کہ اے اسامہ، تم اللہ کی حد کے معاملے میں تم سفارش کر رہے ہو. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، جو اللہ نے ایک سزا کسی جرم کی مقرر کر دی، وہ تو اب اللہ کا حکم پورا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جس میں بندے کو خود اختیار ہے تو اس میں آپ کا انداز مارنے کا یا
عام طور پہ جھڑکنے کا انداز نہیں تھا، برا بھلا کہنے کا انداز نہیں تھا، آپ نرمی سے شفقت سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ مارتے ہیں، گھروں میں بچوں کو مارتے ہیں تو بعض کا بچے وہ باغی ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بعض کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اگرچہ ان بچوں کا گھر سے بھاگنا بھی وہ ان کا ایک انتہائی برا عمل ہے، اور ان کے لیے بھی یہ آخرت میں اگر وہ سمجھدار ہیں جس کی پکڑ ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جیسے اولاد یا بچے باغی ہو جائیں یا ڈھیٹ ہو جائیں یا وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہایت ہی خوبصورت انداز تعلیم آپ نے عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آپ کی خدمت کرتے رہے، بطور خادم ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے 10 سال تک۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جھڑکا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرمایا ہو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ جو محبت بھرا انداز ہے، حکمت بھرا انداز ہے اور شفقت والا انداز ہے، یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور یہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اسے وہ بچہ دل سے اصلاح کو قبول کر لیتا ہے۔ سختی سے تو پھر وہ وقتی طور پر آپ کے سامنے تو جیسے آپ روکیں گے وہ رک جائے گا، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے، سامنے نہیں ہوں گے، پھر وہی اپنی من مرضی کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھایا ہے اور اس کے ذہن کے اندر آپ نے وہ بات ڈالی ہے آسان انداز سے، تو انشاءاللہ جب وہ اس کو دل سے قبول کرے گا تو پھر وہ مکمل طور پر اس غلطی سے باز آ جائے گا۔ آپ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر وہ جلوت میں خلوت میں ہر مقام پر وہ اس غلطی سے باز رہے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام بحیثیت معلم ہونے کے آپ کا کیا انداز تھا، اور اس حوالے سے آپ کی کیا تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں